قرآنی ترتیب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو پہلے خود کو جہنم سے بچاؤ، پھر اس کے بعد گھر والوں کو بچاؤ۔ ہمارے ہاں جو آدمی بھی دین کی فکر رکھتا ہے، علم کی فکر ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے جی میرے بچے کا کچھ کریں، میرے بچے کا مستقبل، میرے بچے کی آخرت۔ میں نے کہا بچہ مجھے سمجھ آ رہا ہے، مستقبل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی آخرت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن آپ کا کیا بنے گا؟ جب دنیا کی باری ہے تو آپ یہ کہتے ہیں بیٹا میں تمہارے لیے کما رہا ہوں، بیٹا میں تمہارے لیے بنا رہا ہوں، میرے بیٹا میرے مرنے کے بعد تمہیں آسانی ہو۔ اس کے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عام روٹین یہی ہے کہ آپ نے پہلے مرنا ہے، بیٹے نے بعد میں۔ تو جب دین کی باری آتی ہے تو پھر بیٹا پہلے اور آپ بعد میں، یہ کیا ترتیب ہے؟ یہ کیا نظم ہے؟ ہو سکتا ہے بیٹا پہلے دنیا سے، چاہے میری اولاد ہے، میرے 4 بچے نابالغ فوت ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں ماں باپ ایسے ہوں گے جن کے بچے ان سے پہلے گئے ہیں، لیکن عام جو ترتیب چل رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دادا ہے، پھر باپ ہے، پھر بیٹا ہے، بڑے پہلے جاتے ہیں، چھوٹے بعد میں اگلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ افراد دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں، ترتیب یہی ہے۔ تو جس کی عمر زیادہ ہے، جس نے پہلے جانا ہے، ذرا اس کو فکر کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اعمار امتی، اللہ کے نبی کے ارشاد ہو کما قال، فرمایا جی میری امت کی عمر ہے نا اوسطاً وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ 60 سال والے کو سوچنا چاہیے کہ میری عمر کے کتنے دن رہ گئے، میں خود قرآن کیوں نہیں ٹھیک کر رہا، مجھے اپنے بیٹے اور پوتے کی فکر ہونی چاہیے، خود کیوں ٹھیک نہیں کر رہا۔ قبر میں جانے کے بعد سوال پہلے میرے بارے میں ہوگا، اولاد کا تو بعد میں سوال ہے، پہلے تو مجھے میرے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اس لیے پہلے اپنی فکر کریں، اپنا قرآن ٹھیک کریں، اپنے الفاظ ٹھیک کریں، اپنا علم صحیح کریں، عقائد ٹھیک کریں، دلائل کو سیکھیں اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔